السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبریں پیش کرنے سے قبل چند سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ فلسطین کے حق میں واشنگٹن میں ہزاروں افراد کا مارچ، 600 عالمی فنکاروں کا اسرائیلی بائیکاٹ کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا اعتراف، اسرائیل اندر سے کمزور، زخمی اور ٹوٹ پھوٹ کا ہے شکار۔ فلسطین میں امن کے لیے مصر کی حماس اور اسرائیل سے بات چیت جاری۔ چین میں شرح آبادی سے حکومت پریشان، ہر جوڑے کو 3 بچے پیدا کرنے کی دی اجازت۔ اور عراق میں اپنی بقا کے لیے امریکہ ڈھونڈ رہا ہے بہانے، داعش سے لڑنے عراقی حکومت کو کر رہا ہے مدد۔ ناظرین، عالم اسلام سے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ بھر سے ہزاروں افراد غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور مبینہ جنگی جرائم کے خلاف جمع ہوئے اور انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شامل یہودی، افریقی نژاد امریکی، دیگر نسلی اور مذہبی گروہ نے مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت اسرائیل پر فلسطینی کے حالیہ جنگی جرائم کا ارتکاب پر پابندی عائد کرے۔ احتجاج کے اہم منتظمین میں سے ایک امریکن مسلم فار فلسطین نامی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر پابندی کے نام سے ایک نچلی سطح کی عوامی مہم تیار کی ہے، جس کا مقصد امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور فلسطینی علاقوں پر قبضے پر تل ابیب کو جواب دہ بنائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج فلسطینیوں کی زندگی، وقار، آزادی اور انصاف کے حق پر زور دینے کا طریقہ ہے۔ احتجاج میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دینے پر شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس احتجاج کے علاوہ 600 عالمی فنکاروں نے اسرائیلی بائیکاٹ اور فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا۔ مکتوب میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کو نسلی صفائی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ تمام حکومتیں جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی ریاست کی ٹیکنالوجیز اور دیگر تمام وسائل سے مدد کا بائیکاٹ اعلان کریں۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا کہ اسرائیل اندر سے کمزور، ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور زخم رسیدہ ہے۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس بات کی پریشانی ہے کہ جس اسرائیل کا خواب انہوں نے دیکھا ہے کہیں ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ڈر کا اعتراف کرتے ہوئے وکلا کی ایک کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حقیقی وارننگ ہے، کسی کمزوری کا مظاہرہ کیے بغیر ہمیں اپنے دشمنوں کے خلاف اپنی سلامتی کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ بینی گینٹس نے کہا کہ اسرائیل داخلی سطح پر سیاسی بے چینی کا شکار ہے۔ انتہا پسند بینی گینٹس نے نیتنیاہو کی حکومت سازی میں ناکامی کے بعد سیاسی حالات مزید خراب ہونے پر ناراضگی جتائی، کیونکہ نیتنیاہو کی حکومت خاتمے کے در پہ ہے، لیکن اب اسرائیل کی ذمہ داری یائر لپید پر ہوگی۔ مصر لمبے عرصے سے فلسطین میں جنگ بندی، سیکیورٹی اور استحکام کے ساتھ ساتھ تعمیر نو کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حالیہ اسرائیلی شرپسندی کے بعد مصر نے ثالثی کے ذریعے جنگ بندی پر دونوں ممالک کو راضی کیا تھا۔ اب مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کامل پیر کو حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے غزہ پہنچے ہیں، جہاں بطور اعلیٰ مصری حکومتی عہدیدار انہوں نے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ عباس کامل نے اپنے دورے کے آغاز میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو سے بھی ملاقات کی، جہاں حماس کی جانب سے قید کیے جانے والے اسرائیلی سپاہیوں کو جلد از جلد رہا کرانے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ ادھر غزہ میں مستقل امن کے قیام کے لیے مصر میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے اپنے مصری ہم منصب سامح شکری سے ملاقات کی۔ کسی بھی اسرائیلی وزیر خارجہ کا 13 برسوں میں مصر کا یہ پہلا باقاعدہ دورہ ہے، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل موجودہ حالات میں اندر سے ٹوٹ چکا ہے اور حالیہ جنگ بندی سے اسرائیل کے دعووں کی خلی کھل گئی ہے۔ چین میں بچوں کی شرح پیدائش میں کمی کے چلتے چینی حکومت نے فیملی پلاننگ پالیسی میں نرمی اختیار کر لی ہے۔ اب چین میں ایک بچہ پالیسی کو ختم کرتے ہوئے ہر جوڑے کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP نے کہا کہ مردم شماری کے نتائج کے مطابق چین میں عمر رسیدہ افراد کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد بچوں کی پیدائش میں اضافے کی اجازت دی گئی ہے۔ چین نے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے گزشتہ 40 سالوں سے فی خاندان ایک بچے کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ عمر رسیدہ افرادی قوت اور اقتصادی سست روی کے خدشے کے پیش نظر سال 2016 میں ہر جوڑے کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے باوجود چین میں سالانہ شرح آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق سال 2050 تک چین کو سینکڑوں کی تعداد میں عمر رسیدہ افراد کی مالی مدد اور انہیں صحت کی سہولیات مہیا کرنے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ایرانی خبر رساں ادارے سحر ٹی وی کے مطابق امریکی اتحادی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں ان کا مشن اب داعش سے براہ راست لڑنا نہیں بلکہ عراقی فورسز کی مدد کرنا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ امریکہ افغانستان کی طرح اب عراق میں بھی پھنس چکا ہے اور اب وہ عراقی عوام کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ داعش کو پروان چڑھانے اور انہیں عراقی عوام پر مسلط کرنے والے امریکی فوجی حکام نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج کا داعش کے خلاف فرنٹ لائن پر متحرک رہنے کا مشن اب ختم ہوا ہے اور اب امریکہ صرف عراقی افواج کو داعش کے خلاف مدد فراہم کرے گا۔
नाम नहाद दाइश मुखालिफ इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल वैन मॉर्टो ने कहा कि इराक़ी फ़ौज दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाइयों की रहनुमाई कर रहे हैं, जिसमें इराक़ी फ़ोर्सेस को फ़ज़ाई अमदाद के साथ साथ दीगर ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक सतह पर इंटेलिजेंस, निगरानी, जासूस, रसद और दीगर मदद फराहम की जाएगी। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ में आज इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों से आगाही के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।